نبی اسلام نے کتا پالا تو نہیں ہوا تھا نا، وہ اسی طریقے سے اندر چلا جاتا، ایک بریلوی ایک بریلوی۔ کہ اب یہ کوئی آلات قتل ہیں اور جی سوئی لے کر آیا ہے، مرزا نہ ہویا پگانا ہی ہو گیا ہے جنہوں پھاڑن ہستے لے کے آیا سوئی۔ او بھائی خدا کا خوف کرو، وہ بات لکھو کہ جو سمجھ میں بھی آئے اگلے کو بھی، اور اس انداز کے تم بلنڈر کرتے جا رہے ہو۔ تو میں یہ بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ مرزا کی اپنی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے عوام اشتعال میں آ کر اس کے اوپر دست درازی کے معاملات کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں مرزا یہ اپنے ذہن سے غلط فہمی نکال دو کہ ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو اب ہم اس طرح کے اوچھے اٹکنڈے اپنائیں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کچھ روز قبل انجینئر محمد علی مرزا پر اسی کے چاہنے والوں کے بقول 5واں جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس حملہ آور پر ایف آئی آر کاٹی گئی، اور ایف آئی آر کے اندر جو مضمون موجود تھا وہ انتہائی مدخیہ خیز تھا، اور وہ یہ تھا کہ جی قاتل نے مرزا صاحب کے اوپر جو ہے وہ کھندوئی، یعنی جو بڑی سوئی ہوتی ہے جس سے رضائیاں وغیرہ عموماً عورتیں سیتی ہیں، اس سے جو ہے وہ حملہ اس نے کیا۔ اگر اس مضمون کو تحقیقی نظر سے دیکھا جائے تو اس کے اندر جو سقم ہے، اس کے اندر جو کمزوری ہے، وہ لوگوں پر بالکل عیاں ہوگی کہ بھئی سوئی لے کر اس دور کے اندر کون حملہ آور حملہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ مرزا کے پاس جانے سے پہلے دروازے پر ہی میٹل ڈیٹیکٹر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، جن کے اندر اگر کوئی بھی کسی کے پاس کوئی میٹل کی چیز ہوگی تو وہ جو ڈیٹیکٹر ہے وہ بول پڑتا ہے۔ ایک تو ہاتھ والے ڈیٹیکٹرز بھی ہوتے ہیں، اور دوسرا داخلے والے بھی ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں جس میں پورے بندے کو گزار کر اس کی ویریفیکیشن کر لی جاتی ہے کہ اس کے پاس کوئی میٹل کی چیز تو نہیں ہے۔ اب مرزا کے سیکیورٹی گارڈز کو یہ چاہیے کہ وہ جو میٹل ڈیٹیکٹر مشینیں لگی ہوئی ہیں ان کو یہ پکڑ کر آگ لگا دیں کہ وہ کھندوئی جو سوئی ہے میٹل کی ہوتی ہے اس کو بھی وہ پکڑ نہ سکے، اور وہ بندہ لے کر اندر آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے، وہ لڑکا جو ہے وہ آگے بیٹھا ہے، اور جب اس نے گفتگو کی تو وہ اس وقت کھڑا ہوا، اور کھڑا ہوتے ہی مرزا کے جو سٹوڈنٹ ہے وہ اس پر لپک پڑے اور اس کو مارنا کوٹنا شروع کر دیا۔ اب اس واقعے کے اندر یہ بھی غور کریں کہ اتنا ترقی یافتہ دور اور اتنا فاسٹ دور ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ آلات قتل جو ہیں وہ اتنے فاسٹ آگے ہیں کہ عقلیں دھنگ رہ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود مرزا کو کوئی کھندوئی کے ذریعے قتل کرنے آ رہا ہے، کوئی تار کے ذریعے قتل کرنے آ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ سبزی کاٹنے والی چھری کے ذریعے قتل کرنے آ رہا ہے۔ تو اس طرح کے بچکانہ طریقے سے جو ہے نا وہ قتل کرنے کے لیے اس کو آ رہے ہیں لوگ۔ تو یہ بھی جو ہے ایک غور طلب امر ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو لڑکا ہے سوئی والا، چلے مان لیتے ہیں اس کے پاس سوئی تھی، تو اب اس کے اندر اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ یہ جا کر وہاں بیٹھا، اور اس کو پتا ہے کہ مرزا اور اس کے درمیان جو ہے وہ بیریئر سے بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کے قریب نہ جا سکے۔ اور اس کے بعد مرزا کے ساتھ دائیں طرف اور بائیں طرف بھی کچھ افراد بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے عوام کی طرف منہ کیا ہوتا ہے۔ اب اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں جب کھڑا ہوں گا اور مرزا کی طرف قدم بڑھاؤں گا اور وہ میں بیریئر کراس کروں گا تو وہ جو ارد گرد بیٹھے ہوئے شاگرد ہیں وہ میری طرف لپک آئیں گے اور مجھے پکڑ لیں گے، اور میرے پاس تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں دور سے ہی جو ہے وہ سوئی کو تھرو کر کے اس کو میں نقصان پہنچا سکوں۔ تو اب جو ہے وہ اس شخص نے کیا اتنا وہ پاگل تھا کہ وہ جو ہے وہاں پر بیٹھ کر اور اسی جگہ وہ کھڑا ہو گیا اور اس کو جو ہے نا وہ سوئی کے ذریعے اس کو مارنے کی کوشش نے کی۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی جو ہے وہ بچکانہ جو ہے ایک مضمون لکھا گیا، اور جو لڑکا مرزا کو اندر تک مارنے کے لیے آ گیا ہے اس کو اتنی تو معلومات ہوگی کہ بیان کے بعد مرزا جو ہے وہ فوٹو سیشن لیتا ہے، اس کے اندر جو ہے لوگ اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، تو یہ بھی آگے بڑھ جاتا اور اس کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے بہانے اس کے گردن پر ہاتھ رکھ لیتا اور اس کی شاہ رگ کے اندر جو ہے وہ کھندوئی کھبا دیتا، تو اس طرح کا کوئی معاملہ کر لیتا، لیکن ایسا بھی اس نے نہیں کیا۔ اچھا، اب یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے نا وہ علماء کے سر رکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ علماء کرام وہ اس طرح کے افعال سے بالکل بری ذمہ ہیں، وہ اس طرح کے افعال کی بالکل ذرا برابر بھی حمایت نہیں کرتے، بلکہ ہمارے علماء اس کے خلاف بیان دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے کوئی ایسا جرم واقع ہوتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے جرم ہے یا وہ شرعی اعتبار سے جرم ہے، بہر صورت اس کو حکام کے حوالے کیا جائے گا، اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کیا جائے گا، اور یہ بالکل واضح علماء سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ عوام کو یہ اختیار نہیں
کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور اس طرح کسی کو بھی قتل کرنے بھاگ کھڑی ہو. تو علماء کی اس طرح کی کوئی بھی تعلیمات نہیں ہے. تو یہ عوام جو ہے اگر اس طرح کا کوئی عمل کرتی ہے تو وہ اپنی اشتعال میں آ کر کرتی ہے. اب یہاں ہی آپ دیکھ لیں کہ مرزا کے سامنے وہ لڑکا کھڑا ہوا تو فوراً مرزا کے شاگردوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا. یہ آپ کے سامنے ویڈیو کے اندر ظاہر بھی ہو رہا ہے. اب یہاں مارتے مارتے یہ لڑکا جو ہے وہ جان سے چلا جائے تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ مرزا کے اوپر تھوپ دیں گے. تو وہاں پر مرزا جو ہے وہ یہ بیان دے گا کہ دیکھیں جی یہ تو میرے شاگرد اشتعال میں آ کے انہوں نے اس طرح کا فعل کیا ہے. میں نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ اس بندے کو مار دو, اس بندے کو اتنی کاری ضرب لگاؤ کہ وہ جان سے ہی چلا جائے, یہ میں نے نہیں کہا تھا. وہ تو اشتعال میں آ کے انہوں نے ایسا کیا تھا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب لوگ عوام وہ اشتعال میں آتی ہے, وہ غصے میں آ کر کوئی عمل کر جاتی ہے تو اس کو علماء کے سر پر نہیں تھوپا جاتا اور یہ نہیں کہا جاتا کہ علماء اس کے مجرم ہیں. علماء نے جو ہے اس کو تیار کر کے بھیجا ہے. اب علماء کا کیا موقف ہے اس حوالے سے وہ میں آپ کو بحوالہ بیان کر دیتا ہوں. یہ فتاوی ہندیہ ہے, جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 351 پر آپ کیا فرماتے ہیں کہ حدود, کتاب الحدود یعنی حدود کا بیان کہ یہ والی حد فلاں جرم پر یہ حد لگائی جائے گی, فلاں جرم پر یہ حد لگائی جائے گی. تو جو شریعت مطالعہ میں سزائیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں ان کو حد کہا جاتا ہے. تو وہ حد کون لگائے گا اس کا رکن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَرُكْنُهُ اقامت الامامی او نائبہ فی الاقامتی. حدود کو قائم کرنے کا رکن یعنی اس کا فرض اور رکن یہ ہے کہ امام اس کو قائم کرے یعنی بادشاہ جو ہے وہ خود اس کو قائم کرے, یا ان حدود کو قائم کرنے میں جو اس کا نائب ہے, جیسے بادشاہ اس کے اور کئی کام ہیں تو وہ ہر ایک پر حد نافذ نہیں کر سکتا, تو اس نے اپنا نائب مقرر کیا ہے, کوئی ایسا اہل شخص مقرر کیا ہے جو تمام واقعے کو دیکھ کر, تمام سینیریو کو دیکھ کر پھر اس کے اوپر جو ہے وہ حد نافذ کرے. تو اس کا نائب جو ہے وہ حد نافذ کرے گا. تو یہاں پر بالکل واضح بیان کر دیا. تو یہ فتاوی ہندیہ تھا. اور سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سام الحرمین کے حاشیے کے اندر آپ نے کچھ کلام کیا ہوا ہے. تو صفحہ نمبر ہے 97. آپ فرماتے ہیں اعلم ان درب الرقاب فی الدنیا انما ہوا الى الحکام دون العوام کما ان تعذیب فی العقبہ لیس الا بید ذی الجلال والاکرام اما غیر السلاطین وولاة الامور فانما وظیفتهم الرد باللسان والطرد بالبیان وتحذیر المسلمین عن مخالطة الشیاطین ورفع الامر الى ولاة الامر ولا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یعنی جان لیجئے کہ دنیا میں گردنیں مارنا بس حکام ہی کے سپرد ہے, نہ عام رعایا کے. جس طرح آخرت میں عذاب دینا صرف ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ ہے اور لوگ جو سلاطین و حکام کے سوا ہیں ان کا فرض فقط زبان سے اور بیان سے جھڑکنا اور اہل اسلام کو شیاطین کے میل جول سے بچانا ہے اور کام حکام تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی سکت کے مطابق. تو اب یہاں پر دیکھیں بالکل واضح طور پر امام اہل سنت نے یہ فرما دیا کہ یہ گردنیں مارنا, کسی کو سزا دینا, کسی پر حد نافذ کرنا یہ حکام کے سپرد ہے, بادشاہ اسلام کے سپرد ہے, یہ عوام کے اوپر کوئی فرض و واجب نہیں ہے. اسی طرح مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ, آپ بہار شریعت جلد 2 کتاب الحدود صفحہ نمبر 370 پر کیا ارشاد فرماتے ہیں حد قائم کرنا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے, یعنی باپ اپنے بیٹے پر یا آقا اپنے غلام پر نہیں قائم کر سکتا. اب یہاں دیکھیں کتنی واضح عبارت آپ نے فرمائی کہ باپ اپنے بیٹے پر بھی حد نافذ نہیں کر سکتا. اسی طرح جو آقا ہے وہ اپنے غلام پر نافذ نہیں کر سکتا, اس کے لیے حاکم کے پاس ہی جانا ہوگا یا اس کے نائب کے پاس جانا ہوگا. تو یہ بالکل واضح اہل سنت کے علماء کا موقف ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کسی کو قتل کرنے کی, کرانے کی, تو یہ علماء کی اس کے حوالے سے ذرا برابر بھی کچھ شے نہیں ہوتی اور علماء اس کے حوالے سے ذرا برابر بھی کسی کو اکساتے نہیں ہیں. اور عوام جو ہے وہ اپنے اشتعال میں آ کر اس طرح کے معاملات کرتی ہے. اب اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آخر اس طرح ہو رہا کیوں ہے, لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے کیوں آ رہے ہیں. تو یہ سوال ہے, ویلڈ ہے کہ یہ کیوں ایسا پھر کیوں ہو رہا ہے. تو میرا موقف یہ ہے کہ مرزا خود اپنے قتل پر لوگوں کو ابھار رہا ہے. اب اسی واقعے کے سینیریو کو لے لیں
کہ یہ جو اس لڑکے نے کھندوئی سے بقول ان کے کھندوئی سے حملہ کیا تو وہ کیا ایسی بات تھی جس پر اس نے یہ حملہ کرنے کی کوشش کی. تو ہم آپ کے سامنے یہ ویڈیو چلا دیتے ہیں, آپ اس میں خود سن لیں کہ وہ کیا بات تھی جس پر اس شخص نے اس پر حملہ کیا. کا کتا نبی اسلام کی چرپائی کے پیچھے چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل نہیں آئے تھے. نبی اسلام نے کتا پالا تو نہیں ہوا تھا, وہ اسی طریقے سے اندر چلا جاتا. ایک بریلوی ایک بریلوی ایک بریلوی تو بریلوی کو اس نے کتا کہہ دیا. تو اب وہاں پر وہ شخص جو ہے وہ اشتعال میں آیا اور وہ وہاں پر کھڑا ہوا. اب وہ کیا پتا وہ سوال کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہو کہ آپ جی کتا کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کو, یا کوئی اور بات کرنے کے لیے, لیکن اس کو موقع ہی نہیں دیا گیا. ابھی دیکھیں وہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کو آگے انہوں نے دبوچ لیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا. تو یہ مرزا کا اپنا ایسا بیان تھا کہ جس پر عوام جو ہے وہ بالیقین اشتعال میں آئے گی. آپ کسی کو کتا کہیں تو وہ آگے سے غصہ کر جائے تو آپ جو ہے نا غصہ کرنے والے کو پکڑ لیں, اوے تو کیوں غصہ کر رہا ہے, تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی تم میرے پر غصہ کر رہے ہو, جو مجھے کتا کہہ رہے اس کو کیوں نہیں روک رہے. اچھا اس کے بعد آپ اس کے پچھلے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں جن میں یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لفظ چھوکرا استعمال کر رہا ہے. یہ کل کے چھوکرا آگے میں بتائے گا, چھوکرا آگے میں بتائے گا. پھر اس کے بعد اس نے اس کے ڈیفینڈ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو بھی چھوکرا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے اور اینڈ پہ کلہاڑا رکھ دیا بڑے بت کے کندھے پر اور توریہ کیا. جب انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ کس نے کیا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ وہ ایک نوجوان لڑکا ہے, ایک چھوکرا جس کے بارے میں ہم نے سنا اسے ابراہیم کہا جاتا ہے, وہ یہ باتیں کرتا تھا. پھر اس کے بعد دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ جی اللہ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں, معاذ اللہ نبی تو شے ہی کوئی نہیں, پیغمبر تو اللہ کی توحید کے آگے شے ہی کوئی نہیں ہے. بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی, کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ, کوئی بابا, شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو. پھر اس کے بعد دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہا ہے عمر فاروق اعظم شاہی کوئی نہیں. یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں, امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں امام حسن وہ بھی شاہی کوئی نہیں. اوکے وہ تو چھوڑ دینا, حسن کی تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے نا. حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں, تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں, تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ وہ بھی شاہ کوئی نہیں. امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں, امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں. امام بخاری کے حوالے سے کہہ رہا ہے وہ بھی شاہ کوئی نہیں, اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں, اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں. ماں کے حوالے سے کہہ رہا ہے ماں بھی شاہ کوئی نہیں. اگر اللہ کی ناراضگی سے آپ کے عمل قبول ہو رہے ہیں تو ماں تے شاہی کوئی نہیں, تو ماں تے شاہی کوئی نہیں, تو ماں تے شاہی کوئی نہیں. امی کیڑی شاہ ہے, امی کیڑی شاہ ہے, میں دودھ نہیں بخشاں گی, وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا, تم تو اپنے چکروں میں تھے, تم تو اپنے چکروں میں تھے, اللہ نے اولاد دے دی. سال میں 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے اور دونوں دفعہ سعودی حکومت کے جو کارندے ہیں اتنے بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر چڑھتے ہیں, یہ اسے رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں, جوتیوں سمیت اوپر چڑھے ہوتے ہیں, اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے, اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے. تو اس طرح کی یہ غلیظ بیان گاہے بگاہے دیتا رہتا ہے جس سے ہر ذی شعور بندہ وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ کسی بھی بندے کو اس پہ اشتعال آ سکتا ہے, وہ اشتعال میں آ کر کوئی بھی غیر قانونی یا غیر شرعی حرکت کر سکتا ہے. تو میں یہ بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ مرزا کی اپنی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے عوام اشتعال میں آ کر اس کے اوپر دست درازی کے معاملات کرتی ہے اور اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتی ہے. بقول ان کے قتل کرنے کے اب یہ کوئی آلات قتل ہیں, اور جی سوئی لے کر آیا ہے, مرزا نہ ہویا پگانا ہی ہو گیا ہے جنہوں پھاڑن ہستے لے کے آیا سوئی. او بھائی خدا کا خوف کرو, وہ بات لکھو کہ جو سمجھ میں بھی آئے اگلے کو بھی, اور اس انداز کے تم بلنڈر کرتے جا رہے ہو اور اس ساری چیز کو علماء کے سر پر لگا دیتے ہیں. جس طرح میرے پر بھی انہوں نے قتل کا کیس کیا کہ جی مفتی مشاہد حسین نے جو ہے نا بندے کو بھیجا ہے کہ جا کر اس کو قتل کرائے. میں کہتا ہوں مرزا یہ اپنے ذہن سے غلط فہمی نکال دو کہ ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر پا رہے, تو اب ہم اس طرح کے اوچھے اٹکنڈے اپنائیں گے. اولاً تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے, لیکن اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک تجھے موت نہ دے جب تک تو اپنی علمی موت جو ہے وہ ہوتے ہوئے نہ دیکھ لے. تو جب یہ اپنی علمی موت دیکھ لے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بطش شدید سے اس کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ خود اتارے, اور اس کو من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب,
جو میرے کسی ایک ولی سے بھی عداوت رکھے گا میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا مظہر بنا دے۔ اس نے تو ایک ولی سے نہیں، 2 ولیوں سے نہیں، 3 ولیوں سے نہیں، تمام اولیاء سے، تمام صحابہ کرام سے، تمام انبیاء کرام سے، تمام بزرگان دین سے جو ہے وہ معاذ اللہ عداوت مول لی ہے۔ تو اب اس کا انجام ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے کرے گا، تو ہم اس کے اس انداز سے مرنے کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے غیر شرعی فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔